آج تک اس لمحے تک ہماری کوشش یہی ہے کہ مولانا ان کے ارکان نہ صرف ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ان کا ساتھ چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے، ان کی سرپرستی چاہیے، ان کی رہنمائی چاہیے، ان کا تدبر چاہیے، معاملات کو آگے لے جانے میں، ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ہماری حضرت کاوش اور کوشش اور خواہش اور آرزو یہی ہے کہ آپ سب اور حتیٰ کہ حزب اختلاف کی جو جماعت ہے سب سے بڑی، وہ بھی آئے اس میں اور وہ شامل ہو، اور ہم ایک اچھے بڑے مقصد کے لیے اب یہاں سر اڈیالہ جیل میں ہماری ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی اور ہم وہاں گئے۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب نے جس دردمندی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں ان سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو خواہ ایک نزاع کا باعث بنے، تفریق کا باعث بنے، تقسیم کا باعث بنے اور دوریوں کا سبب بنے۔ آئین ہم سب کا ہے، آئین اس وقت وہ دستاویز ہے پاکستان کی جس نے ہمیں ایک چھتری کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور یہ وہ واحد دستاویز ہے سر 1973 سے کہ بڑے بڑے افتاد آئے، مارشل لا آئے، ہنگامے ہوئے، لیکن یہ دستاویز اپنی جگہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گی۔ اس دستاویز میں حضرت کے والد گرامی کا بہت بڑا کردار ہے، پیپلز پارٹی کے بانی کا بہت بڑا کردار ہے، اور تقریباً جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑوں کا بڑا کردار رہا ہے اس آئین کے اندر۔ اس آئین کا تحفظ، اس کے تقدس کو بچانا، اس کے وقار کو بچانا اور اسے برقرار رکھنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف کاری نہیں سکتا اس پہ۔ سو مولانا کی تمام باتوں سے مجھے اتفاق ہے، اور آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت نے اور حکومت میں جو شریک جماعتیں ہیں اس مخلوط حکومت کا حصہ ہیں یا کم از کم اتحاد کا حصہ ہیں، ان سب نے بڑی کاوش کی ہے کہ اس میں ایک اجتماعی کنسنسس ہو جائے۔ اس کے لیے ہر سطح پہ کوششیں ہوئی ہیں، سربراہان ملے ہیں، ایک آپ کمیٹی جو پارلیمنٹ کی بنی ہے اس کی آج 10ویں میٹنگ ہوئی ہے، مسلسل سید خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں وہ کمیٹی جس میں تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر شامل ہیں وہ کام کرتی رہی ہے اپنی جگہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ساری جد و جہد میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، بڑا تعمیری کردار ادا کیا ہے، اور ایک بڑے کا کردار ادا کیا ہے، ناصحانہ کردار ادا کیا ہے۔ میں خود مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میری کوئی 1.5-2 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ ان کے جو نکات تھے وہ بڑے وزنی تھے، وہ کوئی سیاست مجھے اس میں نظر نہیں آئی، نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نظر آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے جائیں کہ کسی کو اختلاف نہ ہو۔ دوسرا ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم اس میں جلد بازی نہ کریں اور وسیع تر اتحاد اور اشتراک کی کوشش کریں۔ تو اس وسیع تر اتحاد اور اشتراک میں مجھے خراج تحسین پیش کرنا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ میرا ان سے بڑا دیرینہ عقیدت مندی کا رشتہ ہے، مولانا جانتے ہیں اس رشتے کو، اور ہم ان کی اس سارے معاملے میں جو انہوں نے جس بصیرت کا، جس تدبر کا، جس سیاسی حکمت کا مظاہرہ کیا اس کی ہم داد دیتے ہیں، اور آج تک اس لمحے تک ہماری کوشش یہی ہے کہ مولانا ان کے ارکان نہ صرف ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ان کا ساتھ چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے، ان کی سرپرستی چاہیے، ان کی رہنمائی چاہیے، ان کا تدبر چاہیے، معاملات کو آگے لے جانے میں، ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے مولانا کو ہم اپنے ایک بڑے
کے طور پر اپنا ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ صرف ان کے ووٹس کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات سر اس میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کم از کم 25 ترامیم ہو چکی ہیں اور 13ویں ترمیم کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے. اس وقت میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید قائد حزب اختلاف تھی, اور یہ منظر ہم نے اپنی سیاست کی کتاب میں سر پہلی دفعہ دیکھا کہ وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ قائد حزب اختلاف تقریر کر رہی ہیں, اور ایک ہی موضوع پہ اس ترمیم کی حمایت بھی ہوتی ہے اور کنسنسس سے ہو جاتا ہے. 14ویں ترمیم ہم نے کنسنسس سے کی. ہمارے درمیان اختلافات بھی رہے, شکرنجیاں بھی رہیں, بڑی دوریاں بھی رہیں, لیکن ہم نے یہ روایتیں بھی ڈالی, میثاق جمہوریت بھی کیا. وہ اسپرٹ ہم آج بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. حکومت نے کوئی جلد بازی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس میں نہایت سرگرمی سے کردار ادا کیا. مجھے نہیں یاد کہ وہ کتنی دفعہ مولانا کے پاس گئے ہوں گے, کتنی دفعہ وزیر اعظم چل کے گئے ہیں, مولانا خود چل کے گئے ہیں, ایوان صدر ملاقاتیں ہوئی ہیں, مولانا رائے ونڈ تشریف لے کے گئے ہیں. تو یہ ساری ایک مشترکہ جدوجہد ہے, ایک مشترکہ کاوش ہے, اور مشترکہ کاوش کا مقصد نہ مولانا کا کوئی سیاسی مفاد ہے, نہ کوئی ہمارا سیاسی مفاد ہے, نہ کسی اور کا جو ہمارے ساتھ جماعتیں شریک ہیں ان کا سیاسی مفاد ہے. انہوں نے اپنے اپنے ایجنڈے ہماری التماس پہ پس منظر میں رکھ دیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بے شک بعد میں دیکھ لیں. نظام انصاف کی اصلاح چاہتے ہیں, عدلیہ کے نظام کی اصلاح چاہتے ہیں, اور اس کی وجوہات ہیں جو مولانا بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں یہ. تو میں مولانا کی ان تمام ارشادات اور ملفوظات کو سننے کے بعد انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخری لمحے تک آج اتفاق رائے ہوا ہے کمیٹی کے اندر. حضرت کی جو ایک نمائندہ خاتون اس کمیٹی کی ممبر ہیں وہ موجود تھیں, اور اتفاق رائے سے ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جس میں مولانا کے نمائندے کی منظوری موجود شامل تھی وہ منظور ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے آج, اور کوئی ایک بھی اختلافی ووٹ اس پہ نہیں آیا. حتیٰ کہ اس میں عامر ڈوگر صاحب بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں عمومی اتفاق ہے, لیکن میں ایک پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں اور مجھے اس سے رائے لینی پڑے گی. اینی ہاؤ ہماری حضرت کاوش اور کوشش اور خواہش اور آرزو یہی ہے کہ آپ سب, اور حتیٰ کہ حزب اختلاف کی جو جماعت ہے سب سے بڑی, وہ بھی آئے اس میں اور وہ شامل ہو, اور ہم ایک اچھے بڑے مقصد کے لیے. اب یہاں سر اڈیالہ جیل میں ہماری ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی اور ہم وہاں گئے, اور وہاں پتہ چلا جب میں نے آئی جی سے پوچھا جی کہ ایک شخص جو سزا پاتا ہے سیشن کورٹ سے اور اسے عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے یا پھانسی ہو جاتی ہے, اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتے جاتے کتنا وقت لیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ کم از کم 10 سے 12 سال. تو 10 سے 12 سال وہ شخص پڑا رہتا ہے وہاں پہ, اور 13ویں سال جا کے پتہ چلتا ہے جی کہ نہیں یہ تو بے گناہ تھا, معصوم تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پنچ کرتی ہیں. اور حضرت میں دعوے سے یہ کہتا ہوں, تفصیلات سامنے آئیں گی جب یہاں پہ ترمیم آ جائے گی, کوئی ایک نقطہ, کوئی ایک شک, کوئی ایک کلاز ایسی نہیں ہے جو کسی کے بنیادی حق پہ ضرب لگاتی ہو یا جو آزادی عدلیہ ہے اس کے منافی ہو. یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم میکسیمم کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ, اور حضرت کی سرپرستی میں, حضرت کی دعاؤں کے ساتھ بھی اور حضرت کی دوا کے ساتھ بھی, دونوں چیزیں ہمیں چاہیے, اور دونوں چیزیں ماشاءاللہ آپ کی جیب میں موجود ہیں, دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ ان سے مل جل کے یہ کریں گے. اور آخری بات جو آپ نے فلسطین کے حوالے سے کہی, چیئرمین صاحب نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ یہاں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر, پریزیڈنٹ صاحب نے اس کا انعقاد کرایا, مولانا نے اس میں شرکت فرمائی, اور مولانا نے بہت خوبصورت اور بہت جامع تقریر کی وہاں پہ, اور غالباً وہ اس کانفرنس کا حاصل تھی. اور وہاں سوائے ایک جماعت کے, پی ٹی آئی کے, باقی تمام جماعتوں نے شرکت کی اور اس سے اظہار یکجہتی کیا. یہ سر ہفتہ 10 دن پہلے کی بات. نہیں, میں اس طرف آتا ہوں. ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں.
ہر روز ہو رہے ہیں. سن لے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, قرارداد لانا ہے, بالکل قرارداد لائیں. ہم اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے حق میں یہاں بول سکتے ہیں یا قرارداد لا سکتے ہیں تو اور کس کام جوگے ہیں ہم. لہٰذا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ضرور ڈرافٹ کریں, ہماری مدد چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. قرارداد لانا چاہتے ہیں لائیں, ان کی شہادت پہ دعائے خیر کریں, ان کی دعائے مغفرت فرمائیں ان کے لیے. ہمیں یہ چیزیں تو غیر متنازع ہیں مولانا, ان پہ تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. ان کے لہو میں ہمارا لہو شامل ہے, اور ان کے بچوں کے ساتھ, ان کی خواتین کے ساتھ, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اگر ہم ایک قرارداد منظور کر لیں گے چند الفاظ لکھ کے اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ملامت کی جگہ ہے ہم سب. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سلسلے میں. بہت بہت شکریہ سر.